السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کے وی لاگ کا آغاز میں اپنے دو جو ہے اشعار سے کروں گا۔ تو پہلا شعر ملاحظہ ہو، اور یہ آج کل کی صورتحال پہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ شاعری کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اور یہی شاعری کا حسن ہوتا ہے کہ اس کی ریلیونس ہے آپ کی لائفس میں بھی۔ تو پہلا شعر ہے، ہمیں ورثے میں بھوک ملی تھی، ہم نے ترکے میں ننگ چھوڑا ہے۔ میں پھر شعر ریپیٹ کرتا ہوں ایک دفعہ، ہمیں ورثے میں بھوک ملی تھی، ہم نے ترکے میں ننگ چھوڑا ہے۔ اور پھر ایک شعر ہے، ملاحظہ کیجیے گا، کی بتوں کی لاکھ ہم نے بھی پرستش دہر میں، کی بتوں کی لاکھ ہم نے بھی پرستش دہر میں، لوٹ کے ہم آخر اپنے ہی خدا کے پاس آئے۔ اور اس وی لاگ کا دوسرے سیکشن میں آج میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ یہ عروضیے جو ہیں، یہ اس کا عنوان میں نے اس ٹاپک کا سب ہیڈنگ رکھا ہے، عروضیے خدائی فوجدار۔ اب خدائی فوجدار کا آپ نے جو اصطلاح تو سنی ہوگی، یہ وہ ہیں جی، وہی پنجابی میں ایک مثال ہے کہ بھائی تو کون میں خام خواہ والی بات ہے۔ تو علم عروض اپنی حد تک ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو شاعری میں آ رہا ہے یا باقاعدہ شاعری کر رہا ہے وہ عرصے سے کر رہا ہے، اس کو اس کی بنیادی جو ہے وہ چیزوں کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شاعری ایک خوشبو ہے، ایک مہک ہے، ایک احساس ہے، اور اگر اس خدائے سخن نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اچھی شاعری یا اچھے اشعار سن کے جو ہے اس سے فوری طور پہ لطف اندوز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اش کر اٹھتے ہیں، یا وہ آپ کے دل کے آر پار ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں ہر کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اور میں یہاں اپنی ایک بات پھر ریپیٹ کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شاعری کے جینوئن مداح ہیں وہ ہم شاعروں سے بھی ایک دو قدم آگے شاعری کو ہم سے بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو صرف شاعری جو ہے وہ شے ہے کہ یہ صرف اس کی سانسیں معطر کرتی ہے جسے خدائے سخن نے یہ صلاحیت عطا کی ہوتی ہے، باقی لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے جب اب میں آپ کو بتاؤں کہ اچھی شاعری یا شعر کا فوری رسپانس، کچھ لوگ تو اس کو لطف اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر اس سے جو اسٹیٹکس ہیں، اس کا کرافٹ ہے یا شعر کے باقی جو کمپوننٹس ہیں اس کا امپیکٹ لے کے وہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں یہ جو عروضیے ہیں، اور ان کا ہمیشہ سے یہ کام ہے کہ یہ آپ کی ٹانگ کھینچنے کے درپے رہتے ہیں، اور ان کی یہ ڈیوٹی کسی نے نہیں لگائی، شاید یہ اپنے طور پہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اپنا فرض، تو اس کو آپ خدائی فوجدار کا لقب دیں گے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ان میں عروضیے جتنے بھی ہیں، ان کی موسٹلی جن کا میرے سے جو ہے وہ ٹاکرا ہوا ہے، ان کی اپنی جو ہے عروض کی سمجھ بوجھ ناقص ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک صاحب آئے جو ہے وہ میرے ان باکس میں، اور وہ کچھ عرصہ مجھے آبزرو کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک دفعہ انٹرپٹ کیا اور مجھے جو ہے ان باکس میں کہا کہ آپ کی اس میں یہ مسئلہ ہے یا واٹ ایور۔ میں انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ بتا دیں، میں جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح جو ہے جسارت کر لیتا ہوں۔ تو ایک دو روز تک میں انہیں اپنے اشعار جو فریش تھے، تازہ شاعری، وہ ان باکس میں بھیجتا رہا، اور ان اشعار کا انہوں نے ایک دو دن تو الٹا سیدھا اولیا ٹائٹ کیا، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی تنقید برائے تنقید والا گروپ ہے۔ پھر ایک اور جو ہے وہ پیج ہے سوشل میڈیا پہ، اور اس میں بھی جو ہے میرا بڑے عرصے کی وابستگی رہی، اور میں جو ہے اس میں اپنا
شروع کا اچھا کلام میں نے وہاں شیئر کیا. آج بھی میری جو ہے شاعری پہ وہاں ایوریج پوسٹ سے کہیں جو ہے وہ سینکڑوں زیادہ لائکس موجود ہیں ان کے پیج پہ موجود ہے. لیکن وہاں بھی کچھ اس قسم کے ایشوز یا سیاست یا جو ان کے ایڈمنس تھے. تو مجھے بہرحال افسوس ہوتا ہے کہ ادب میں یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ان خدائی فوجداروں نے، میں بلا مبالغہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے اچھے شاعر یا جینون لوگ جو کہ آگے جا کے اچھا کلام لکھ سکتے تھے، انہوں نے they have nipped it them in the bud, right in the bud. اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے اب یہ ایک اور بات ہے جو میں نے پچھلے اپنے ایک ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی تھی، جو ہے who is a poet who is not، مطلب میرے یوٹیوب چینل پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو عروضیے ہیں یا جو سمجھتے ہیں علم عروض کے ہم ایکسپرٹ ہیں، سو کالڈ ایکسپرٹ میں کہوں گا، تو کیونکہ ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے، ایک دوسرے سے بھی الجھ رہے ہوتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے. تو آج تک علم عروض کا کوئی بھی ماہر جو ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ اچھا شاعر گزرا ہو یا بڑا شاعر گزرا ہو. تو خیر، آپ ظاہر ہے ان کمپلیکیشنز میں زیادہ الجھ جائیں گے تو وہ شاعری سے آپ دور چلے جائیں گے، تو وہ ایک قسم کے ریاضی اور کمپلیکیٹڈ میتھس میں آپ چلے جاتے ہیں. تو خیر یہ جسٹ بات جو ہے وہ رینڈم سی آ گئی بیچ میں، تو میں کا اس ٹاپک پہ بھی تھوڑا سا میں آپ سے جو ہے اپنے ویوز شیئر کر لوں. تو اگر آپ میں صلاحیت ہے فوری طور پہ جو ہے وہ شاعری پہ کو جو ہے پک کرنے کی یا اپریشیٹ کرنے کی، بجائے اس کے کہ آپ اس کے مین میں ایک نکالتے رہیں یا اس میں الجھ جائیں، تو یہ بڑی ایک بلیسنگ ہے. تو اس کے بعد کچھ کرنٹ افیئرس پہ بات کرتے ہیں. اب میں نے اپنے اس جو ہے وہ وی لاگ کا جو البم میں جو ہے وہ رکھا ہے ٹائٹل، وہ یہ ہے کہ آئی ڈائلاگ آن ویریس ٹاپکس. تو یہ میری کوشش ہوگی کہ میں روز کی بنیاد پہ آپ کے پاس حاضری دوں اور کچھ ہم کرنٹ افیئرس پہ بھی بات کریں، کرنٹ افیئرس سے ہٹ کے بھی بات کریں، کچھ انفرادی اشعار بھی شیئر کریں. اور اس میں اب یہ ہے کہ موجودہ جو کرنٹ افیئرس کی نیوز چل رہی ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ تو کافی عرصے سے ہے اور اب اس میں شدت آتی جا رہی ہے. پی ڈی ایم کی حکومت میں شاید لوگ سمجھے تھے کہ کچھ بہتری ہو یا ریلیف ملے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ جاتے جاتے ابھی جو ان کی جو شاعری وائنڈ اپ کریں گے اپنے سیٹ اپ کو، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے 9 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جاتے جاتے جو انہوں نے عوام کو جھٹکا لگایا پیٹرول اور بجلی کی شکل میں، تو یہ عام لوگوں کی سمجھ سے، ایون جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں ان کی سمجھ سے بھی باہر ہے. کیونکہ کیپنگ ان ویو دیٹ اپ کمنگ الیکشنز اگر وہ کنڈکٹ ہوتے ہیں 90 دن کے اندر، تو نون لیگ کو کی حکومت کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، یا اس کا ووٹر اس بات سے بہت اریٹیٹڈ ہے یا ڈسٹربڈ ہے، یا وہ ایک سیکنڈ تھاٹ دے گا ان کو ووٹ دینے سے پہلے. تو میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر میں بھی نہ ہو پائیں یا نہ ہوں، یا ان کو پتہ ہے درون خانہ کہ یہ ایسا ہے کچھ، تو شاید اسی وجہ سے وہ اس مہنگائی کا اتنا بڑا امپیکٹ ان دا نیئر فیوچر نہیں دیکھ رہے. بہرحال یہ تو کچھ شاید ڈیفینیٹ بات جو ہے وہ آئندہ 5-10 روز میں اگر ڈکلیئر ہو جاتی ہے انتخابات کی تاریخ تو شاید یہ بات غلط ہو، لیکن یہ میری اپنی اسیسمنٹ یا اپنا ایک گیس ہے کہ شاید انتخابات وقت پہ نہ ہوں، یا ان کو سینسس یا کسی اور پلی پہ آگے ایکسٹینڈ لنگر آن کر دیا جائے. اب جہاں تک ہے عمران خان صاحب کا تعلق، تو ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں، توشہ خانہ باقی جو سلسلے بھی تھے. تو اب جو ریسنٹ پروگرس ہے توشہ خانہ کیس میں، اس میں ظاہر آپ کے علم میں ہوگا
تو مجھے عمران خان کی یہی کوشش نظر آتی ہے یا دکھائی دیتی ہے کہ وہ بھی اپنے معاملات سم ہاؤ الیکشن تک پل کر کے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں جو ہے انتخابات میں اس کا جو میکسیمم بینیفٹ ہو سکتا ہے ہو جائے. یا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کا کیا اسٹریٹجی ہوگی یا کورٹس جو ہے وہ جو ہے میرٹ پہ کیا ڈیسیژن دیتی ہیں. تو یہ بھی آئندہ آنے والا وقت بتائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل جو ہے ایک نئے جو ہے وہ ٹاپک سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.